السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، تمام قسم کی تعریف اس پاک ذات اللہ کے لیے ہے جس نے دونوں جہاں کو بنایا اور دونوں جہاں کا پالن ہار ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس کے قبضے میں میری، تمہاری اور ہر مخلوق کی جان ہے۔ اس نے دونوں جہاں میں ایسی ایسی چیزیں بنائی کہ انسان اگر غور و فکر کرے اور سوچے اس چیزوں کے بارے میں تو اس کی عقل حیران ہو جاتی ہے، لیکن بنانے والا نہ تو تھکتا ہے اور نہ ہی حیران ہوتا ہے۔ وہ تو جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہو جا تو بس ہو جاتا ہے۔ اس نے زمین و آسمان کو طرح طرح کی چیزوں سے، طرح طرح کی مخلوقوں سے سجایا ہے۔ چاند اور ستارے اور سورج کو ایسی حکمت سے سیٹ کیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے قریب نہیں آ سکتے اور ایک دوسرے سے کبھی ٹکراؤ نہیں کر سکتے۔ وہ بھی پروردگار کے حکم کے محتاج ہیں اور وہ اپنی حد میں تیرتے اور گھومتے رہتے ہیں۔ ہم اوپر جو آسمان دیکھتے ہیں اس میں کہیں ایک چھوٹا سا سوراخ بھی نظر نہیں آتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جنات اور شیاطین کو ایسی قوت اور طاقت بخشی ہے کہ وہ زمین سے آسمان پر جب چاہیں آ سکیں اور جا سکیں۔ زمانہ قدیم میں ہمارے نبی سے پہلے جنات اور شیاطین آسمان پر جاتے تھے اور وہاں فرشتوں کی باتیں سنتے تھے کہ کہاں پہ بارش ہونے والی ہے، کہاں پہ کیا ہونے والا ہے، اور وہاں سے وہ خبریں چراتے تھے اور پھر آ کر کے زمین پر کسی کاہن یا نجومی کو وہ خبر سنا دیتے تھے، اور وہ کاہن اور نجومی لوگوں کو ان باتوں کو پھیلا دیتا تھا اور لوگ سن کر کے اس کاہن اور نجومی کی پوجا کرنے لگتے تھے، کیونکہ اس کی کہی بات بالکل سچ اور سامنے ہوتی تھی۔ لیکن جب ہمارے نبی کو نبوت ملی تو آسمان پر شیاطین اور جنات کو آنے جانے سے روک دیا گیا۔ کچھ شرارتی اور ضدی قسم کے شیاطین اور جنات جب آسمان پر خبریں چرانے کے غرض سے، نیت سے پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں تو فرشتے ان کو نیزہ مارتے ہیں اور ایک آگ کا گولا ان کے پیچھے لپکتا ہے، وہ وہاں سے فوراً فرار ہو جاتے ہیں۔ ہمارے نبی کی نبوت کے بعد ان کے لیے آسمان کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو وہ قوت عطا کی ہے کہ وہ فضا میں، ہوا میں لٹکے ہوئے تیرتے رہتے ہیں اور وہ نیچے نہیں گرتے، جبکہ ہم کوئی چیز ہوا میں اچھالتے ہیں تو وہ اوپر نہ جا کر کے نیچے زمین کی طرف آ جاتی ہے۔ تو یہ سب ہمارے رب کی شان ہے، اور اس نے انسان کو بڑی ہی حکمت سے بنایا۔ انسان کو ایسا بنایا کہ وہ دیکھتا اور سنتا اور چلتا اور پھرتا ہے۔ اگر کوئی انسان چاہے تو ایک چینٹی کے برابر بھی کوئی زندہ مخلوق نہیں بنا سکتا۔ ان سب کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے نافرمان اور گستاخ قسم کے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، کوشش سے یہ کرو، کوشش سے وہ کرو، جبکہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کوشش کچھ بھی کریں لیکن ہوگا وہی جو اوپر والا چاہے، کیونکہ سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے اور دنیا کے سارے نظام کا کنٹرول اسی کے قبضے میں ہے۔ وہی جو چاہتا ہے ہوتا ہے۔ آپ خود سوچ لیجئے کہ اگر وہ انسان کو چھوٹ دے دے کہ جاؤ اپنی مرضی سے دنیا میں جو چاہو کرو، تو بتاؤ کہ آپ کا دشمن آپ کے ساتھ کیا کرے گا؟ کوئی آگ برسائے گا تو کوئی پتھر برسائے گا، تو کوئی پہاڑ سونے کا بنائے گا، کوئی اپنے سارے دشمن کو مٹائے گا۔ آپ خود سوچ لو کہ انسان کے قبضے میں اگر کوشش سے سب کچھ کر دیا جائے اور اللہ وہاں سے ہٹ جائے کہ آپ کو جو کرنا ہے کرو، تو اس دنیا کا کیا حال ہوگا؟
اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے سارے نظامات اور کنٹرول کو اپنے ہاتھ میں اپنے قبضے میں رکھا ہے۔ وہ جب جیسے چاہتا ہے ویسے ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں جو بھی ضرورت ہو ہم اپنے رب سے طلب کریں اور پھر کوشش کریں۔ اس کی جب مرضی ہوگی تو وہ ہم جو مانگتے ہیں وہ عطا کرے گا، اور اگر اس کو کچھ ہمیں دینا ہے یا نہیں دینا ہے تو ہمارے ساتھ کیا ہونا چاہیے، کیسے ہونا چاہیے، ہم سے زیادہ بہتر وہ جانتا ہے۔ ہم تو اپنی سوچ سے سمجھتے ہیں کہ ہم کو اس چیز کی ضرورت ہے، لیکن کسے کہاں کیا دینا چاہیے اس کو پروردگار ہی اچھا سمجھتا ہے۔ بہرحال ہم اپنے رب سے جو کچھ بھی مانگتے ہیں، اگر وہ ہمارا خالق، ہمارا پروردگار وہی چیز ہم کو عطا کر دیتا ہے تو ہمیں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور ہم اس سے جو کچھ مانگتے ہیں وہ ہمیں عطا نہیں کرتا تو اس پر ہمیں صبر کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں، وہ ہمارے ساتھ جیسا چاہے کر سکتا ہے، اور ہم اس سے کوئی اس معاملے میں سوال نہیں کر سکتے۔ بہرحال اس ویڈیو میں ہمیں آپ سے جو بتانے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ایک بار ہمارے نبی، ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابی کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔ ان کے سامنے سے ایک کتا گزرا اور وہ کتا گزرتے ہی ہلاک ہو گیا۔ جب ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو نمازیوں سے، صحابی سے سوال کیا کہ تم میں سے کس شخص نے اس کتے کی ہلاکت کے لیے دعا کی تھی؟ ایک صحابی نے کہا کہ حضور ہم نے یہ دعا پڑھی تھی، اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام ھذا القلب بما شئت۔ پھر اس صحابی کی بات سن کر ہمارے نبی، ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو شخص بھی اس اسم اعظم کے ساتھ جو بھی دعا کرے گا اس کی دعا اسی وقت فوراً قبول ہوگی۔ تو میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمیں اپنے رب سے کوئی چیز طلب کرنی ہو، مانگنی ہو، تو ہمیں اس دعا کے ساتھ اپنی ضرورت کو مانگنا چاہیے۔ بس اس دعا میں آپ کو اتنا کرنا ہے کہ جو ھذا القلب بما شئت لکھا ہے آپ اس کو وہاں سے ہٹا کر کے اس جگہ پر اپنا مقصد دہرائیں۔ آپ کی جو بھی حاجت ہو، جو بھی ضرورت ہو، اپنے رب سے جو بھی دعا کرنی ہو آپ وہاں پہ اس مقصد کو بیان کریں، اپنے رب سے طلب کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا فوراً قبول کی جائے گی۔ اور دوستوں، ایک بات اور ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں، وہ یہ کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ذات عالم الغیب ہے، باقی نہ تو کوئی جن، نہ تو شیاطین اور نہ ہی کوئی انسان غیب کا علم رکھ سکتا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اپنے کچھ خاص بندوں کو غیب کا علم، غیب کی باتیں بتا دیتا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک نگہبان مقرر کر دیتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جنات عالم الغیب ہیں اور آگے کی باتیں جانتے ہیں، وہ جو بتا دیتے ہیں، جیسا بتا دیتے ہیں ویسا ہی ہوتا ہے۔ تو ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ بات بالکل غلط ہے، کہیں سے بھی صحیح نہیں ہے۔ اگر جنات کے پاس غیب کا علم ہوتا تو جب وہ بیت المقدس کی تعمیر کر رہے تھے اس دوران سلیمان علیہ السلام فوت ہو گئے تھے، اور اپنی موت سے، اپنی وفات سے پہلے وہاں پر وہ بیت المقدس کے پاس جا کر کے اپنی عصا کے ساتھ، چھڑی کے ساتھ کھڑے ہو گئے، لاٹھی کے ساتھ، اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ اور جو جنات جو تھے وہ ان کے ڈر اور خوف سے کام میں لگے رہے تب تک کہ جب تک کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو لاٹھی تھی وہ گھن نہ گئی۔ جب لاٹھی کو کیڑوں نے کھا لیا، لاٹھی ٹوٹی اور اچانک سے ان کا جسم زمین پر گرا،
تب جنات کو سمجھ میں آیا کہ یہ تو اس دنیا سے رخصت فرما گئے ہیں، حالانکہ ان کے انتقال کو ایک لمبا عرصہ گزر چکا تھا اور ان کے گرنے تک جنات بیت المقدس کی تعمیر میں لگے رہے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔